بات کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین عبدالخبیر آزاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عبدالخبیر آزاد صاحب وقت دینے کے لیے. بتائے گا اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو صورتحال جاری ہے، کئی دہائیوں تک ہم نے مذاکرات کیے، دوحہ مذاکرات ہوئے، لیکن اس کا کوئی جو نتیجہ تھا وہ سامنے نہیں آیا، صرف لاشیں ہی لاشیں ملی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب بات آگے بڑھ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بارہا افغانستان کے ساتھ ان کوششوں کو جاری رکھا گیا جس کا آپ نے ذکر کیا، اور ہم نے جتنی قربانی افغانستان کے لیے پاکستان نے دی، شاید ہی کوئی اتنی قربانی دے سکتا، کوئی قربانی اتنی نہیں دے سکتا. اور یہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی واقعات ابھی قریب میں ہوئے اور اگر ماضی میں اٹھا کے دیکھیں تو اس کا راستہ سب افغانستان سے نکلتا ہے. بھئی یہ کیا ہے؟ ہم تو یہ نہیں چاہتے، ہم تو ایک اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اچھی بات چاہتے ہیں، مگر افغانستان نے تو وہ کہتے ہیں نا کہ حد کر دی، اور آج کتنی بڑی زیادتی پر اتر گیا. اور یہاں سے جو دہشت گرد اور فتنہ الخوارج کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ ہماری مساجد کو نہیں چھوڑ رہے، ہمارے لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے. کیا یہ انسانیت ہے؟ یہ تو انسانیت کے قاتل لوگ ہیں اور خارجی لوگ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان جو کہ پاکستان کی امن اور تحفظ کے لیے آگے بڑھ رہی ہے تو اپنا دفاع کا حق وہ رکھتی ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے اور پاکستان سے ہمیں کوئی زیادہ چیز عزیز نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیادتی پر زیادتی ہو رہی ہے. تو اس کے پیچھے تانے بانے کس کے ہیں؟ اسرائیل کے ہیں اور ہندوستان کے ہیں. اور ہندوستان نے کل بڑی محفل کے اندر انٹرنیشنل لیول کے اندر اسرائیل جا کر یہ بات کی ہے کہ وہ میرا پارٹنر ملک ہے اور اس کا تحفظ ہمارا. بلکہ اس طرح کی جو گفتگو ہوئی ہے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ہندوستان جو ہے وہ بھی، کیونکہ اس کو مارکہ حق میں جو نقصان اٹھانا پڑا اور فتح مارکہ حق 99 مرصوص میں جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، ہماری افواج اور ہمارے سیکورٹی ادارے، ہماری ایئر فورس اور اس کی قیادت ہمارے فیلڈ مارشل نے جس طرح کی ہے، اور دنیا کے سامنے کہ اس کا غرور جو کہ وہ بہت زیادہ بنتا تھا آگ میں ملا. اور انشاءاللہ آج اس کا بھی حشر جو آج ہمارے سامنے آئے ہیں اور جو انہوں نے کیا ہے وہ دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے اور ہو جائے گا، کیونکہ ملک سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ اپنے قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے ملک اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہماری افواج، اس کی پشت پر پوری قوم کی دعائیں ہیں. اور رمضان کا مبارک مہینہ، کوئی سوچ سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایسی وحشت ہوگی، ایسی زیادتیاں کی جائیں گی اور اس مہینے کا تقدس جو ہے اسے پامال کیا جائے گا؟ کیا اسلام ہمیں یہ طرز دیتا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا جو قتل ہے، من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ درندہ صفت لوگ ہیں، یہ فقال خوارج کے لوگ ہیں، یہ خارجی لوگ ہیں اور یہ انسانیت کے قاتل اور درندہ لوگ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بچنے کے لیے اور ان سے مطلب اپنے آپ کو وہ دینے کے لیے آج جو ہماری افواج کام کر رہی ہے، پوری قوم ان کے ساتھ، ان کے شانہ بشانہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح مارکہ حق میں بھی کامیابی عطا کی تھی، اور جو اس وقت آپریشن افغانستان کے مقابلے میں اس کے خلاف چل رہا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کامیابی عطا کرے گا، کیونکہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے. تو آج جس طرح ہماری افواج آگے بڑھی ہے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. جی
اچھا مولانا صاحب، پاکستان ایک مسلمان ہمسایہ ملک ہے افغانستان کا، ہمیشہ ہر مشکل میں پاکستان نے افغانستان کی مدد کی ہے، کئی دہائیوں تک ان کی مہمان نوازی کی ہے، لیکن افغان طالبان رجیم کفار کی ماں پر پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہو گئے ہیں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اس کو تو ایک اچھا ہمسایہ بننا چاہیے تھا، اس کو ایک اچھا بھائی بننا چاہیے تھا، مگر آج وہ ہمارے خلاف چل رہا ہے، آج وہ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، وہ آج ہمارے خلاف جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ آئے دن وہ کوئی نہ کوئی چیز یہاں پر کی جا رہی اور ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس میں اس کو سوچنا چاہیے کہ جتنا مرضی تم جو ہے وہ انڈیا کو اپنا قریب سمجھو یا اسرائیل کو سمجھو، الکفر ملت واحدہ، یہ کفر ایک ہے، یہ کسی طرح تمہارا نہیں ہو سکتا، کل کو پھر تم نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنا حق دفاع کر رکھتا ہے، اور جس طرح وہ آگے بڑھا ہے، آج یہ ساری جو مطلب ہماری قوم ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج تو امہ کو ایک ہونا چاہیے تھا، آج تو ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے تھا کہ ہم جو ہے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے اور اپنے آپ کو مطلب کہ وہ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں افغانستان کی یہ جو پالیسی ہے یا افغانستان جو اس طرح کر رہا ہے، تو یہ افغانستان اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے اور ہمارے ملک کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے، اور کسی طرح بھی اس کو یا یہاں سے آنے والی جو دہشت گردی ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اچھا مولانا صاحب، ہم پڑھتے آئے ہیں، قرآن پاک کہتا ہے کہ جب دو مسلمان گروہ لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ، لیکن جب ایسی صورتحال پڑ جائے جس میں ایک گروہ اس نیت سے ہم پہ مطلب حملے کر رہا ہے کہ وہ اپنی اس کو شرعی حق سمجھتا ہے، تو کیا اس ساری صورتحال میں جب فتنہ حد سے بڑھ جائے تو اس کا سر کچلنا ہی واحد راستہ ہے؟ بالکل، اس کو کچلنا ہی واحد راستہ ہے، اور ہم نے تو کئی دفعہ بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ دیکھیں گے انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، انہوں نے اپنی حق درمی دکھائی اور آج وہ اس زیادتی پر اتر گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر پھر کیا رہ جاتا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ پھر اس کو کچلا جائے، اور آج وہ یقیناً ہمارا ملک، ہماری افواج، ہمارے ایئرپورٹ، ہمارے سیکورٹی ادارے، ہمارے سپہ سالار جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، تو آج پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج امت اسلامیہ کے جو ممالک ہیں ان کو بھی آج میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر آ کر اس میں بات کرنی چاہیے، اور یقیناً اس پر ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے۔ جی اچھا مولانا صاحب، پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر دہشت گردی کے خلاف لڑتا رہا ہے، اس فتنے کا سامنا کر رہا ہے، اقوام عالم کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ کہیں یہ فتنہ دنیا بھر کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ یہ فتنہ تو خطرہ بن رہا ہے، یہ تو فتنہ خطرہ بن رہا ہے، اور آج اگر اس فتنے کا سدباب نہ کیا گیا تو یہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ہے نا تکلیف کا باعث بنے گا، اور جو ہے نقصان کا باعث بنے گا۔ تو آج اس فتنے کو ختم کرنا میں سمجھتا ہوں پورے اقوام عالم کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم نے تو بارہا کوشش کر کے دیکھ لی، مگر وہ کسی نتیجے پر یہ لوگ نہیں پہنچے، بات کرتے ہیں مگر اپنی بات سے پھر ہٹ جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بات بالکل درست ہے آپ کی کہ اس فتنے کو ختم ہونا ہوگا۔ اچھا مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان شریعت کے نفاذ کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر، تو ان پر یہ شرعی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ہمسایہ مسلمان ملک کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں؟ یہ کیوں نہیں ہوتی؟ ان کے اوپر سب سے زیادہ ہوتی ہے، ہم پر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس کے لیے اپنی قربانیاں، اور ساری دنیا میں یہ بات ہے، یہاں دنیا جانتی ہے کہ افغانستان کے لیے پاکستان کی کتنی قربانی، مگر انہوں نے ایک قربانی کو بھی نہیں دیکھا اور زیادتی پر زیادتی کی ہے، اور آج آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اگر وہ سمجھ لے تو وہ پھر کتنا آگے بڑھ سکتا ہے اور کتنا آگے جا سکتا ہے، مگر انہوں نے اس چیز کو بالکل نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے آج اس کو یہ پھر نقصان جو ہے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور یقیناً
हम किसी तरह भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते और किसी ऐसे एजेंडे को, किसी ऐसी साजिश को जो हमारे मुल्क के खिलाफ होगी उसको नहीं चलने देंगे। मेहराब मेंबर से रद्द करेंगे। इंशाअल्लाह ये जो आज का आने वाला जुम्मा है इस पर भी हम इसी तरह की बात जो है पूरी कौम के सामने मेंबरों मेहराब के जरिए रखेंगे जी। अच्छा मौलाना साहब, इससे पहले भी मुस्लिम दोस्त ममालिक ने सालिसी की कोशिश की, मुज़ाकरात हुए, लेकिन अफ़गान तालिबान रजीम की हठधर्मी बरकरार है और वो हिंदुस्तान के प्रॉक्सी बनने पर तुला हुआ है। तो किस तरह इस प्रॉक्सी को रोका जाए, इसको फितने को रोका जाए? फिर बिल्कुल बातचीत तो चलती रहनी चाहिए और इसमें यकीनन किरदार जो है वो अदा होना चाहिए, इस्लामी उम्मा को करना चाहिए। मगर आप देखिए कतर का मुआहिदा उठा लें या इस तरह के कितने जो मुआहिदात हुए उसको उठा लें तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मगर जब हुकूमत या ये जब अपने मतलब जिम्मेदारियों पर बैठ जाते हैं उसके बाद इनको कोई परवाह नहीं होती। इनको ये नहीं पता कि हमारा मोहसिन मुल्क कौन सा है। आज उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इनके भी दुश्मन हैं, जो पूरी उम्मा के दुश्मन हैं। तो आज इनको ये बात समझनी चाहिए, मगर ये बात इनको समझ उस वक्त आएगी जिस वक्त ये खुद कुचले जा चुके होंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि वो ममालिक, वो इस्लामी उम्मा के लोग जो पहले इसमें बैठकर बातचीत को लेकर आगे बढ़ रहे थे उनको ज़रूर आना चाहिए और इस मसले पर बात करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे और ये पैगाम वाज़ेह है अफ़गानिस्तान को, और जो इस वक्त पाक अफ़वाज की जानिब से पैगाम दिया गया है ये भी वाज़ेह है। मौसर कार्रवाइयाँ की गई हैं, मुख्तलिफ उनके ठिकानों को तबाह किया गया है।